بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں نئے ہفتے کے آغاز سے پہلے، لیکن جب کل یہ لوڈ ہوگی آپ دیکھیں گے تو 12 ربیع الاول ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہم پر رحم فرمائے۔ خواتین و حضرات، ایک چھوٹی سی گزارش ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا پہ میں نے اپنا یہ چینل بنایا ہے ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی، اسی نام سے میرا انسٹاگرام ہے ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی، اور ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے فیس بک ہے۔ مگر کوئی آپ سے، کیونکہ میرے نام سے بہت فیک آئی ڈیز چل رہی ہیں، آپ سے اس پہ سوشل میڈیا اسے کہتے ہیں جو میں یہ کر رہا ہوں، اس پہ آپ سے کوئی 1 روپیہ 1 پیسہ مانگے تو سمجھ لے وہ فراڈ ہے۔ دیکھیں، میں ARY ڈیجیٹل پہ کرتا ہوں فری آف چارج۔ میرا آفس جہاں ہے وہاں ظاہر ہے 5 اسٹار ہوٹل ہے، وہاں ایک فی ہے، اور میرا کام یہی ہے، تو اس کو مد نظر رکھا کریں جو میں کہتا ہوں پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے۔ ہاں، وہ الگ بات ہے، کوئی جو خیر وہ میں بات بولنا بھی نہیں چاہتا، وہ اللہ اور میرا معاملہ ہے۔ تو وہ PC ہوٹل کراچی، اور وہاں کا نمبر نیچے اسکرین پہ چل رہا ہے، کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں، 0213568550 دوسرا 0213568550 دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:30 تک آپ یہاں پہ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور اوورسیز والوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ ایک نگاہ ضرور میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ویڈیو پہ دکھا دیں، صرف یہ 2 نمبر ہیں جو لینڈ لائن نمبر ہیں، اس کے علاوہ میرا کانٹیکٹ کوئی نہیں ہے، سب فیک ہے۔ دوسری چیز، خواتین و حضرات، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ستمبر کی 16-17 کے بعد آپ کو آہستہ آہستہ معاملات میں گرمی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور جب اکتوبر کی 12 تاریخ آئے گی اور وہاں سے لے کے تقریباً 22-24 نومبر تک بہت ساری چیزیں اپنے کنکلوژن کی طرف پہنچ جائیں گی یا چلی جائیں گی، آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا، اور وہ حالات آہستہ آہستہ وہ بنتے جا رہے ہیں۔ اور دنیا کے حوالے سے جو باتیں آپ سے عرض کی تھی وہ بھی دیکھیے گا آپ۔ ایک بات پہ غور کیجئے کہ بائیڈن نے ایک لفظ استعمال کیا، آرمگڈون، ہرمجدون جسے کہتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ 2001 میں جارج بش نے یوز کیا تھا، کروسیٹ۔ یہ لفظوں کو معمولی نہ سمجھیے گا، جس کو ہم ہرمجدون کہتے ہیں، دین ابراہیمی جو ہیں، مثلاً اہل کتاب، عیسائیت، کرسچینٹی، جوڈائزم، یہودیت اور اسلام، یہ 3 مذاہب تو اس جنگ کو جانتے ہیں جو ہونی ہے بہت بڑی دنیا میں۔ ظاہر ہے جیسے ہندوز ہیں، پارسی ہیں، بدھسٹ ہیں، ان کی یہاں اس کا کوئی جو ہے وہ نظریہ نہیں ہے۔ 1 سال پہلے کی بات یاد کیجیے گا، 2023 آہستہ آہستہ سکن کرے گا پوری دنیا کو۔ اور ایک بات جو میں نے کہتا آ رہا ہوں 1 سال سے، فوڈ کموڈیٹی، غذائی اجناس، آپ دیکھیے گا دنیا میں کس طرح اس کی شارٹیج ہونا شروع ہوگی، اور اب وہ ٹائم آ رہا ہے جو اس کو بڑھائے گا۔ اور مہنگائی کی اللہ نہ کرے ایسا ہو، بلکہ اس معاملے میں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے میں غلط ہو جاؤں، ایک ویو اور آ رہی ہے۔ تو خواتین و حضرات، اب آ جاتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ ویکلی ہاروسکوپ جو ہے 10 اکتوبر 2022 سے لے کر 16 اکتوبر 2022 تک۔ تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں، میں اس لیے لکھ لیتا ہوں سب کو برابر ٹائم ملے۔ برج حمل، ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا، یہ ہفتہ آپ اگر کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کریں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا، جس بندے کے ساتھ بھی کریں اس کو ضرور تحقیق کر لیجئے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہ پارٹنرشپ آپ کی بہتر بھی چلے گی۔
لگتا یہ ہے کہ کچھ آپ کے بہت عرصے سے جو کام کوئی پھنسا ہوا تھا یا اٹکا ہوا تھا، اب چاہے وہ یوں کہہ لیں کوئی پیسہ پھنسا ہوا تھا یا کوئی رقم پھنسی ہوئی تھی، اس کی واپسی کے امکانات بننا شروع ہوں گے۔ کچھ لوگ آپ کے گھر میں ان ایکسپیکٹڈ آئیں گے اور مہمان کی شکل میں، اور یعنی جن سے مل کے خوشی ہو آپ کو۔ دوسرا، تھوڑا سا آپ نے انسومینیا کا خیال رکھنا ہے، نیند کے معاملے میں تھوڑا سا کمی محسوس ہوگی آپ کو۔ آپ کا اگر میں یہ کہوں خانگی معاملات میں تھوڑا سا آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی اس میں جو ہے جھگڑے والی کیفیت نہ پیدا ہو، اس کا خیال رکھیے گا، اور خاص طور پہ منگل اور بدھ کا آدھا دن یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آپ کا اگر کسی کے ساتھ کوئی بیرونی اختلاف چل رہا ہے تو وہ انشاءاللہ بہتر ہو سکتا ہے، اور اپنے ریلیٹیوز میں یا دوستوں میں اگر کسی کے ساتھ آپ کی کوئی رنجش چل رہی ہے یا کوئی ڈسپیوٹ چل رہا ہے تو اس میں بھی بہتری ہو سکتی ہے۔ آپ کی جو دوستیاں ہیں، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہوں، اس میں مزید بہتری اور مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ کچھ ایسا بھی لگتا ہے کہ سفر کے لیے آپ سوچیں گے، اور آگے چل کے تو وہ دور آ رہا ہے جس میں آپ ابھی سے سفر کی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے مڈ آف ویک، یعنی مڈ آف ویک کہہ لیں جمعرات، جمعہ، یہاں پہ کوئی آپ کو اچانک خرچہ درپیش آ سکتا ہے جو آپ کے ذہن میں نہ ہو، لیکن آل آف سڈن وہ آپ کے ساتھ سچویشن ہو۔ تھوڑا سا میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ بحث، مباحثہ یا خواہ کی گفتگو سے پرہیز کیجیے گا، اور آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی بات جب تک آپ اس کو جج نہ کر لیں، پرکھ نہ لیں، آپ نے اس میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا۔ ہاں، یہ بھی امکان ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، وہ ایریز لوگ، مجھے بولنا تو نہیں چاہیے لیکن وہ لوگ جن کے کام جو ہے قانونی دائرے میں نہیں آتے، ان کو اچانک کہیں سے ناجائز پیسہ یا غلط پیسہ وہ ملنے کا امکان بنے گا۔ تھوڑا سا اسٹوڈنٹ کو میں یہ کہوں گا ایریز کو کہ آپ اپنی ایجوکیشن کے اوپر بھرپور توجہ دیجیے گا، اور اس کے میں کوئی بد احتیاطی یا کوئی لاپرواہی نہ کیجیے گا، ورنہ تھوڑے سے پرابلم آ سکتے ہیں۔ اور لگتا یہ بھی ہے کہ آپ کو اچانک کوئی فائدہ ہو جائے، یا رشتے کے حوالے سے، کوئی انگیجمنٹ کے حوالے سے کوئی بہتری ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور، یعنی ٹورس۔ ٹورس والوں کو میں یہ کہوں گا، دیکھیں جی، بعض دفعہ انسان کو تھوڑا سا اپنے اندر کمپرومائز کرنا چاہیے، اور آپ کا تو برج بھی ایسا ہے کہ آپ بہت آسانی سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، اور کہیں پہ انسان کو تھوڑی سی ڈپلومیسی سے بھی کام لینا چاہیے۔ اگر آپ اپنی کسی اٹکی ہوئی، پھنسی ہوئی رقم یا چیز کا لیے کوشش کر رہے ہیں، اس میں بہتری ہو سکتی ہے۔ اور وہ ٹورس خواتین جو خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، ان کے گھر، یعنی اگر انہیں طلاق ہو چکی یا خلا ہو چکی ہے، تو ان کے لیے اب کوئی نئے رشتے کی راہیں ہموار ہونے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ اچھا، کسی پرانے ریلیٹیو، پرانے فرینڈ سے اچانک آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے جس سے مل کے آپ کو خوشی ہو۔ اور ایک میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنا راز کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجیے، کم از کم اس ہفتے میں، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے یا وہ آپ کو ایکسپلائٹ کرے، تو بہتر ہے انسان شیئر ہی نہ کرے۔ اور اگر آپ کوئی پراپرٹی یا گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا اس کی چھان پٹک کر لیجئے گا، اس کے کئی قانونی طریقے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، پھر اس کے بعد اس میں ہاتھ ڈالیے گا۔ اس کے علاوہ جائیداد بھی اور ویکلز بھی، آپ کے تھوڑے سے جو بزنس والے ٹورس لوگ ہیں ان کے لیے کچھ آپ کو اچانک ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اور پنجتن پاک کے صدقے وہ ضرورت پوری ہو جائے گی آپ کی۔
अपने घर के जो छोटे फैमिली मेंबर हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, उनकी थोड़ी-सी सेहत का ख़्याल रखिएगा। और अगर आपके कुछ मामलात कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, यानी लिटिगेशन में हैं, तो उनको थोड़ा-सा डिले कर दीजिएगा, ताकि जितना टाइम गुज़रेगा उतना रिज़ल्ट बेहतर आने के इम्कान बनेंगे। और ये भी हो सकता है, अगर आप गैर मुल्की सफ़र करना चाह रहे हैं या कोई मज़हबी सफ़र करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपकी बेहतरी के कुछ असबाब पैदा होने लगें, या उसके कुछ कोई ना कोई मस्बत पेशरफ्त हो जाए। और लगता ये है कि थोड़ा-सा आपकी सोशल लाइफ़ में भी इज़ाफ़ा होगा। और वो ख़वातीन या वो मर्द हज़रात जो टॉरस हैं, जिनके अभी तक शादियाँ नहीं हुई, उनको रिश्तों के हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकती है, कोई बेटरमेंट हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आपको कोई अचानक रिश्ता आ जाए या कोई सिलसिला बने। और टॉरस स्टूडेंट के लिए अच्छा टाइम आ रहा है। आप जो मेहनत करेंगे इंशाल्लाह उससे बेहतर आपको रिज़ल्ट मिलने के इम्कान बनेंगे। दूसरा ये कि आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको दिखाएँगे कुछ और निकलेंगे कुछ, तो उन पे भरोसा ना कीजिएगा। अपने कानूनी और बशरी तकाज़े पूरे करके फिर डील कीजिएगा। और फाइनेंशियली आपके लिए एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि अगर आप कोई ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उसमें बेहतरी होने का इम्कान है। और अपनी जॉब नौकरी के लिए भी अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो वो कोशिशें शुरू करें। तीसरा हमारा बुर्ज है बुर्ज जौज़ा जेमिनी। जेमिनी वालों को मैं ये कहूँगा, थोड़ा-सा अपने अंदर आपने इस्तेकाम पैदा करें। इस्तेकाम इस हवाले से कि अगर कोई फ़ैसला आप करते हैं तो फिर उस पे फ़ोकस करें, टिक जाएँ उसके ऊपर। ये ना करें कि कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएँ कि मैं ये करूँ, ना करूँ। अगर आपने ये किया तो हो सकता है कि आपकी वो चीज़ें ख़राब हो जाएँ और उम्मीदें वो पूरी ना हों। और इस हफ़्ते में हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग मिल सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली किस्म की कोई न्यूज़ मिल सकती है। और आपके रिश्ते के हवाले से भी कोई मस्बत पेशरफ हो सकती है। और हो सकता है उसमें कोई आपका दोस्त, कोई आपका जानने वाला, कोई आपका रिश्तेदार जो है वो मस्बत रोल अदा करे। इसके अलावा अगर आपके अपने दोस्तों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो उसको बेहतर करने का मौका मिल सकता है। आपके एक तो डोमेस्टिक ट्रैवलिंग के भी इम्कानात बन रहे हैं और ओवरसीज़ यानी गैर मुल्की सफ़र का भी इम्कान बन रहा है। और मुझे ये लगता है कि आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई ऐसी तकारीब, उनमें शिरकत का आपको मौका मिले जो कि खुशी से मुताल्लिक़ हों। वो शादी, ब्याह, मंगनी, बर्थडे, इस किस्म की तकरीबात में अगर आप बैरून मुल्क शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप प्लानिंग करें। इट्स आइडियल टाइम टू प्लान दैट। आपका जो पर्पस है या जो आपका मकसद है उसके लिए। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि कोई भी काम करने से पहले ना उसको पहले अच्छी तरह तोल लीजिएगा। फिर ये ना कीजिएगा कि पहले आप कर लें और उसके बाद सोचें, वरना थोड़े से मनफी रिज़ल्ट आएंगे। हर चीज़ को देखभाल के आपने करना है। और जो स्टूडेंट हैं जेमिनी, उनके लिए भी मैं ये कहूँगा, अब चूँकि मरकरी भी डायरेक्ट हो चुका है तो आपके लिए मेहनतों के रिज़ल्ट बेहतर निकलेंगे और फाइनेंशियली चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगी। हाँ, अगर कोई गाड़ी या व्हीकल ख़रीद रहे हैं तो उसकी पेपर्स को ज़रूर चेक कीजिएगा। तो आपको एक चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। कुछ ऐसे लोग जो आपको बज़ाहिर आपके दोस्त नज़र आते हैं या आपको ये फ़ील होता है कि ये आपके हमदर्द हैं, उन पे भरोसा ना कीजिएगा। और ये भी ख़्याल रखिएगा कि आप अगर कोई चीज़ दे रहे हैं या कोई आप पैसे के हवाले से कर रहे हैं तो उसमें कोई गवाह या डॉक्यूमेंटेड सबूत ज़रूर बनाइएगा। इसके अलावा आपको एक चीज़ का और ख़्याल रखना है। आपका चूँकि अब इस हफ़्ते में हाँ, कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप बैंकिंग या कॉमर्स की फ़ील्ड से मुताल्लिक़ हैं तो हो सकता है उसमें आपकी कोई
ایز پر ڈیزائر یا حسب منشا پوسٹنگ یا ترقی کا کوئی سبب بن جائے، باقی کرنے والی میرے رب کی ساتھ ہے۔ چوتھا ہمارا برج ہے برج سرطان کینسر۔ کینسر والوں کو میں یہ کہوں گا کچھ ایکٹیویٹیز آپ کی بڑھیں گی، ہو سکتا ہے کوئی آپ کی پرانی کمٹمنٹ یا کسی نے آپ سے کوئی کمٹمنٹ کی ہو وہ اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کرا دے، اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو کوئی پروپوزل کوئی رشتے کے حوالے سے پیش رفت ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کی آلریڈی آپ میرڈ ہیں لیکن آپ کے تعلقات میں کوئی غبار یا کوئی خلا آ گیا ہے تو وہ انشاءاللہ پر کرنے کا آپ کو موقع ملے گا، اور شاید زندگی میں کوئی ایسا بندہ ملے جس سے مل کے آپ کو ایک روحانی طور پر سکون حاصل ہو یا آپ کو مذہبی طور پر سکون حاصل ہو۔ منگل بدھ یہ 2 دن ایسے ہیں، اگر کوئی جائیداد پراپرٹی یا کرائے پہ آپ کوئی جگہ لینا چاہ رہے ہیں تو اس کی ڈیل کرنے کے لیے بہتر ٹائم ہے۔ اور ایک کام یہ ذہن میں رکھیے گا، جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ڈیلے مت کیجیے گا، اس کو کر لیجیے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جلد بازی میں فیصلہ، لیکن ایک یکسوئی کے ساتھ فیصلہ کیجیے گا، اور کچھ آپ کی سوشل لائف میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی ایسی تقریب میں جانے کا موقع ملے جہاں آپ کے کانٹیکٹ آپ کی پی آر میں اضافہ ہو جائے، اور اگر آپ کی پروفیشنل لائف میں یہ کہوں گا میں کہ آپ خواہ خواہ کی جو دفتری سیاست ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا۔ مجھے یہ لگتا ہے کچھ گھریلو معاملات میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی، اور آپ کو اپنی گھر خاندان کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں نبھانے کا موقع ملے گا، اور اندیکھے انجانے لوگوں پر قطعی بھروسہ نہ کیجیے گا۔ اگر پیسے کا کوئی لین دین کر رہے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا، اس میں کوئی اللہ نہ کرے غیر ضروری بھروسہ آپ کے لیے جو ہے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ تو میرا تو مشورہ ہے کہ اس کو تحریری شکل میں لائیے گا۔ اور جو اسٹوڈنٹ ہیں کینسر، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ اگر کوئی نئے تعلیمی ادارے اسکول کالج یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے خواہش مند ہیں تو آپ کوشش کیجئے، انشاءاللہ کوششوں کے مثبت نتائج آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ایک چیز کا خیال رکھیے گا، آپ کا اسٹمک پیٹ اور تھوڑا سا یہ جگہ درد کا باعث بن سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک چیز اور میں کہوں گا، خاص طور پہ لوور بیک اور وہ جہاں پہ بونز کا تعلق ہو، جوائنٹس ہو سکتے ہیں، وہ ٹخنا بھی ہو سکتا ہے، گھٹنا بھی ہو سکتا ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ اور کچھ مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھا وقت بتائیں گے، جس سے آپ کو یقیناً جسمانی کے ساتھ روحانی بھی خوشی ہوگی، بچوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھے گا، گھر والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں اضافہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے اچانک کوئی آپ کو مالی فائدہ پہنچے۔ 5ویں نمبر پہ ہمارا برج ہے برج اسد یعنی لیو۔ لیو والوں کو میں یہ کہوں گا، ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کو کوئی نیا اسائنمنٹ مل جائے، اگر آپ نوکری کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے کوئی اچھی نیوز آ جائے، اور جو آپ کے مسائل الجھ رہے تھے اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے۔ اگر آپ وہ لیے ہوئے ہیں جن کو اولاد کی نعمت ابھی تک میسر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کوئی اچھی نیوز آپ کو سنوا دے، اور آپ نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں، یعنی جس میں عقل و دانش کا تعلق ہو اور عقل و دانش سے وہ فیصلے کیے جائیں۔ اور ایک چیز میں آپ کو کہوں گا، اب آپ نے زندگی میں وہ کچھ دیکھ لیا ہے کہ آپ اپنے زندگی میں سے فضول اور وہ لوگ جو آپ کی توقعات پہ پورے نہیں اتر رہے ان کو کاٹ دیں تو بہتر ہے۔ یہ اب آپ کے نئے ریلیشن بننے کا دور بھی آ رہا ہے۔ اگر آپ کے ازدواجی معاملات میں کوئی خرابی چل رہی تھی تو وہ بھی بہتر ہو جائے گی۔ تھوڑا سا آپ کو کوئی ڈیل کرتے وقت یا کوئی کام کرتے وقت اپنے آپ کو، یعنی کوئی مثلا ایگریمنٹ کر رہے ہیں یا کوئی چیز سائن کر رہے ہیں تو وہ ذرا سا احتیاط برتیے گا، اور سائن کرنے سے پہلے
उस पेपर को ज़रूर 2 दफ़ा पढ़ लीजिएगा। और ये भी हो सकता है कोई अचानक आपका अगर कोई रकम फंसी हुई थी, कोई चीज़ फंसी हुई थी, वो मिल जाए। ये भी हो सकता है कि आपको कोई गैर मुल्की सफ़र की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको बेहतरी मिल जाए। कुछ नए ताल्लुकात में आपके इज़ाफ़ा होने जा रहा है और आप वैसे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट होते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आपके लिए, लियो वालों के लिए मैं एक बात बताऊँ, आप लोगों का सच अल्लाह कैसा भी होगा निभा देगा, लेकिन झूठ आपका प्रॉब्लम कर जाएगा। ये लियो वालों के लिए ख़ास तौर पर बोल रहा हूँ मैं। हर बुर्ज के अलग अलग है, ये एक लियो की एक चीज़ नज़र आ रही है मेरे दिमाग में तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा आपको उफ़ू और दरगुज़र से काम लेना होगा, यानी जिसे ये कह लें वसअत क़ल्ब, अपने दिल को बड़ा करके आपने किसी फ़ैसले में जो है ये कदम उठाना पड़ेगा और वो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतर रहेगा। ये भी हो सकता है कोई मज़हबी सफ़र, यानी हज, उम्रा। हज तो ख़ैर एक वो तो एक ही होता है साल में। उम्रा, रूहानी ज़ियारत, इन पे जाने के इम्कानात बन सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं जो आपके हो सकता है पार्टनरशिप में, या हो सकता है ऐसा जिसका लॉन्ग टर्म आपको कोई रिज़ल्ट मिलना हो, यानी तवीलुल मुद्दत जिसे कहते हैं। अच्छा, लियो स्टूडेंट के लिए भी अच्छा टाइम आ रहा है, आपकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और अल्लाह ताला की मदद आपके साथ शामिल हाल रहेगी। रोमानवी लाइफ में आपको थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि तहम्मुल के साथ काम लेना चाहिए और कोई भी फ़ैसला करने से पहले सोच लीजिएगा कि कहीं ये जज़्बात में फ़ैसला तो नहीं हो रहा। इसके बाद हमारा छठा बुर्ज है, बुर्ज सुमला विर्गो। विर्गो वालों को मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ख़राबियाँ पैदा हो गई थी या कोई गलतफ़हमियों ने जन्म ले लिया था, तो इंशाअल्लाह ताला अब वो आहिस्ता-आहिस्ता छँटना शुरू होंगी। आपकी फ़ाइनेंशियल चीज़ों में भी बेहतरी आएगी और हो सकता है कि आपके वो काम जो कि बहुत अरसे से फँस रहे थे, वो अब बेहतर होना शुरू हो जाएँ। अगर आप प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, फ्लैट, इनके कोई काम में मुंसलिक हैं तो उसमें भी बेहतरी हो सकती है। और अगर आप किसी से कोई मदद के ख्वाहिशमंद हैं तो आप मदद के लिए रुजू करें, अल्लाह के करम से आपको मदद भी मिलेगी। एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपके कुछ मुकदमात ऑलरेडी पेंडिंग में चल रहे हैं तो उनमें ज़रा सा डिले कीजिए। आगे बहुत करीब वो टाइम आ रहा है जहाँ फ़ैसले आपके हक़ में आ सकते हैं। और जो विर्गो ख़वातीन हैं उनको मैं कहूँगा अपने हार्मोन्स का ख़्याल रखें और वो जो अल्लाह की तरफ से उनका एक सिस्टम चल रहा होता है हर महीने में, उसमें कुछ इरेगुलरिटी हो सकती है। और ख़ास तौर पर अगर वो विर्गो ख़वातीन जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट हैं, उनको अपने प्रेगनेंसी का बहुत ख़्याल रखना चाहिए और खामख़ा का झगड़ा किसी से ना मोलिएगा, वरना वो खामख़ा तूल पकड़ जाएगा झगड़ा। और कोशिश करें कि मामला रफ़ा दफ़ा हो जाए। कुछ मज़हबी महफ़िल, मज़हबी लोगों से मिलने का आपको इम्कान बन रहा है और माली लेन-देन में आपने बहुत ख़्याल रखना है। उसमें किसी पर अंधा इत्मीनान मत कीजिएगा, वरना आपको कोई नुकसान हो सकता है। किसी की अयादत या किसी के कोई गमनाक ख़बर में हो सकता है आपको शिरकत करनी पड़े। और अगर आप चाहे सरकारी मुलाजिम हैं, चाहे आप प्राइवेट मुलाजिम हैं, तो आप अपने पोस्टिंग अगर ट्रांसफ़र चाह रहे हैं तो उसके लिए भरपूर तरीक़े से एक्टिव हो जाएं। और अगर कोई डिप्रेशन या अफ़सरदगी का आपके ज़हन में ख़्याल आ रहा है तो उसको झटक दीजिएगा, वरना खामख़ा आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि ज़िंदगी में ख़ास तौर पर 2 चीज़ों का ख़्याल रखिएगा कि आपका रवैया हर जगह बड़ा मैटर करता है। वैसे तो आप लोग अक्लमंद लोग होते हैं और आपका अपना लॉर्ड भी इस वक्त अच्छा चल रहा है, तो आपको कोई भी मामले में अगर अफ़हाम व तफ़हीम और एक तरफ झगड़ा इख्तियार करना पड़े तो आप अफ़हाम व तफ़हीम वाले मसले पे चले जाइएगा
وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی گاڑی یا بائک یا کوئی ایسی چیز جس کا تعلق مشینری سے بنتا ہو، اس کی خریداری پہ آپ کا کچھ یا مرمت پہ اخراجات ہوں۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اپنے پیٹ کا خیال رکھیے گا، اسٹمک کا خیال رکھیے گا، اور اپنے مثانہ جو یورنل انفیکشن یا یورنل پرابلم نہ ہو، اس کا خیال رکھیے گا۔ تھوڑا سا صحت کا خیال رکھنا۔ اور ورگو اسٹوڈنٹ کو میں کہوں گا آپ اپنی کاوشیں جاری رکھیں، انشاءاللہ العزیز مستقبل قریب میں آپ کو بہتر نتائج ملیں گے۔ اب ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ مثال کے طور پر کوئی پبلک لائف ہے آپ کی، یا آپ کوئی ایسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں جس کا تعلق ڈائریکٹ عوام کے ساتھ آتا ہے، تو آپ کی اب مصروفیات بڑھنی جا رہی ہیں۔ اور دیکھیں، اگر آپ کچھ پلان کر رہے ہیں اپنے بزنس کے حوالے سے، تو میں ایک درخواست آپ سے یہ کروں گا کہ آپ جو بھی کام کریں اس میں آپ نے بھرپور طریقے سے پھر اس کو پورا پائے تکمیل تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ رزلٹ آگے چل کے بہت اچھے آ رہے ہیں آپ کے۔ اگر آپ کو کوئی پرانا مرض جو تنگ کر رہا تھا اور آپ کو کوئی اچھا ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہو رہا تھا، تو ہو سکتا ہے اس ہفتے میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سلسلہ بنا دے کہ آپ کو کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو زندگی میں ایسی چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ کی طویل المدت پلاننگ ہے، تو ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا آگے چل کے ایک اچھا ٹائم آ رہا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو اپنے رومانوی معاملات میں خیال رکھنا پڑے گا۔ اور میں یہ کہوں گا اگر آپ کے گھر میں بڑی آپ کی والدہ ہیں یا آپ کی کوئی ہمشیرہ ہیں تو ان کی صحت کا خیال رکھیں۔ اور یہ بھی لگتا ہے کہ اگر آپ کہیں بیرون ملک ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں یا بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر دے، کیونکہ ہوتا تو سب کچھ اسی کے حکم سے۔ یہ تو ایک علمی تخمینے اور اندازے ہیں، باقی حتمی ذات اللہ کی ہے۔ اچھا، ایک چیز میں یہ بتاؤں آپ کو، اگر تھوڑا سا لبرنس لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو برج میزان کے لوگ ہیں، کہ آپ کو اپنے ننیالی رشتہ داروں کے معاملات میں، خاص طور پہ ان کی صحت کے معاملات میں تھوڑا سا الرٹ رہنا چاہیے۔ ان میں جو آپ کے سینئر ہیں، جن کی عمریں ہیں، ان کا خیال رکھیے۔ اور کوئی پارٹنرشپ میں اگر وقتی طور پہ آپ کے ساتھ اختلاف پیدا ہو تو بہتر ہے کہ اس کو افہام و تفہیم سے دور کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور کسی ایسے کام میں ہاتھ مت ڈالیے گا جس کے متعلق آپ کو اویئرنیس نہ ہو۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے احتیاط کیجیے گا تھوڑی سی، کیونکہ گاڑی کو کوئی نقصان، اور یا اگر آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی تو اس کا آپ کو کوئی وقتی طور پہ برے نتیجہ بھگتنا پڑے، تو یہ خیال رکھیے گا۔ اور اگر کوئی آپ کی قیمتی چیز ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے وہ موٹر سائیکل ہے، چاہے وہ آپ کی جویلری ہے، تو اس کے اوپر آپ کو خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خواب کوئی چھوٹی موٹی چوری یا ڈکیتی، ان چیزوں کا امکان بن سکتا ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، جو لبرنس اسٹوڈنٹ ہیں یعنی لبرا، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اگر کوئی اپنی فیلڈ کو منتخب کرنا ہے تو اس کے اوپر امیجیٹ ڈیسیشن لینے کے بجائے تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر لیجئے، وہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو۔ عقرب والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے جذبات، آپ کے جوش میں اضافہ ہوگا، اور آپ کے لیے ایک میں مشورہ دوں گا، اگر بزنس کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن لینا ہے تو اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر لیجئے۔ اور اگر رشتوں کے حوالے سے، اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں اور کوئی پروپوزل آتا ہے یا کوئی آپ منگنی وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں، شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تو ضرور اس کے اوپر اپنی جو عمل ہے اس کو تیز کر دیجئے۔ اور وہ اسکارپیو لوگ جو بچوں کے حامل ہیں، یعنی جو ماں یا باپ بن چکے ہیں، ان کو کہوں گا اپنے بچوں کی ذرا سی ایکٹیویٹیز کو چیک کیجیے گا،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو نیند کی کمی کی شکایت رہے، یا دانت میں، داڑھ میں یہاں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، ENT کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ آپ کی سوشل میڈیا کی جو لائف ہے اس میں اضافہ ہوگا، ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کو کچھ بچت، کچھ سیونگ کرنے کا موقع ملے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی پراپرٹی، فلیٹ، پلاٹ، مکان، اس کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ کریں۔ اور آپ کے تھوڑے سے آپ کو خیال رکھنے اپنے ان لاس کے ساتھ تعلقات میں، وہاں پہ تھوڑی سی اللہ نہ کرے خرابی پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اور دیکھیں، ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ کے برج میں ایک تیزی بھی ہے، ایک ہمت بھی ہے، ایک ولولہ بھی ہے، کیونکہ آپ کا لارڈ ہے ہی ریپڈ کام کرنے والا۔ تو آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے، یہ صحیح ہے کہ آپ لوگ اگر کسی چیز کو ان نیسیسری ڈیلے کریں گے تو اس کے ریزلٹ کبھی بھی مثبت نہیں آئیں گے۔ تو چاہے وہ نوکری ہو، چاہے وہ آپ کی رومانوی زندگی ہو، چاہے وہ آپ کے تعلیمی معاملات ہوں، اس میں آپ کو ضرور ایک فوراً ڈیسیشن لینا چاہیے۔ اور امیڈیٹ ڈیسیشن اسکارپیو والوں کے لیے عموماً درست ہوتے ہیں، مگر اس ہفتے میں تھوڑا سا آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا، ہلکا سا اس میں اس کو تاخیر کا شکار کرائیں۔ اور کوئی بھی تعلق کو توڑنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ کیا یہ تعلق جو ہے وہ آپ کے لیے آگے چل کے ایسا تعلق نہ بن جائے کہ جس کے بعد آپ کو افسوس ہو کہ یہ میں نے کیا کیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ پرانے روٹھے ہوئے یا بچھڑے ہوئے دوستوں سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، ان سے آپ کو مل کے یقیناً ایک روحانی خوشی ہوگی، یا جن لوگوں سے آپ کا ایک جذبہ روحانی تعلق کو انسان خود فیل کر لیتا ہے، ان سے ملنے کا امکان، یا ان سے اگر آپ کانٹیکٹ کریں گے تو آپ کو پازیٹیو رسپانس ملے گا۔ تو یہ ہفتہ ایسا چل رہا ہے، اور اس میں آپ کوئی سیر و تفریح کا بھی پلان کر سکتے ہیں۔ کوئی سرجری کے حوالے سے اگر آپ سوچ رہے ہیں تو میں کہوں گا تھوڑا سا ڈیلے کر دیں اپنی، اور خاص طور پہ آپ نے اپنے لوور پورشن یعنی زیر ناف جو آپ کے جسم کے حصے ہیں ان کا ذرا خیال رکھنا ہے، وہاں پہ کوئی پرابلم ہو سکتے۔ اس سے زیادہ میں سوفسٹیکیٹڈ انداز میں نہیں بول سکتا۔ زیر ناف جب میں نے بولا ہے تو آپ خود سمجھیے، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہو، اس کا خیال رکھیے گا۔ اور دیکھیں، تعلق توڑنے پہ مجھے اس وقت آقا سیدنا مولا علی کا ایک فرمان یاد آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی چاہے کیسا ہی تعلق ہو، اس کو ختم کرنے سے پہلے دو جگہ آپ کے دو کوٹیشن بتا رہا ہوں اسی حوالے سے، کہ یہ سوچ لو کہ پانی چاہے کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو لیکن وہ آگ بجھانے کے کام آتا ہے۔ اور دوم یہ، جب کسی سے نفرت کرنے لگو تو ایک لمحے کو اس کے ماضی پہ نظر ڈال لینا، ہو سکتا ہے ماضی میں اس کا کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام آپ کو یاد آ جائے جو آپ کے لیے خوشی کا باعث بناؤ یا آپ کے لیے سپورٹ کا باعث بناؤ، تو یقیناً وہ نفرت کی کیفیت دوبارہ آپ کی محبت کی طرف تبدیل ہو جائے گی۔ ان دو فرمانوں میں بہت کچھ پنہا ہے سوچنے والوں کے لیے۔ اب میں چلتا ہوں اپنے نوے برج قوس سیجیٹیریس کی جانب۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ کا آنے والا ٹائم بہت اچھا آ رہا ہے۔ اگر آپ کا کوئی مکان، کوئی پراپرٹی کے حوالے سے کوئی منصوبہ رکا ہوا ہے تو اب اس کے مٹیریلائز ہونے کا دور آ گیا۔ اگر آپ کسی کی سپورٹ یا مدد چاہ رہے ہیں تو اس کے ملنے کا بھی ٹائم آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اگر آپ کو کچھ سرمائے کی کمی محسوس ہو رہی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کی کسی سے مدد کروا دے۔ تھوڑا سا اپنے رویے میں تکبر، نخوت یا کوئی جیسے کہتے ہیں نا پراؤڈی ہو گئی یا ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی آ گئی، وہ نہ لائیے گا، کیونکہ یہ معلم فلک جو ہوتا ہے پھر وہ آپ کو اللہ کے حکم سے سیٹن جو ہے پھر وہ کیے ہوئے کا مکافات عمل بھی کروا دیتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ خیال رکھیے گا، آپ کے ازدواجی معاملات میں بہتری آئے گی، فائنینشیل چیزوں میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ ہاں، تھوڑا سا ہو سکتا ہے کوئی گھر میں چھوٹا موٹا ٹینشن پیدا ہو جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا نروز پہ دباؤ آئے، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر آپ کوئی پروپوزل کو فائنلائز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ اچھا ٹائم ہے، اور وہ بھی
کہ اگر آپ کوئی تعلیمی حوالے سے ڈیسیشن لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی یہ اچھا ٹائم ہے، اور زندگی میں آپ کو اس کے بہتر رزلٹ مل سکتے ہیں اور سپورٹ مل سکتی ہے۔ اور اسٹوڈنٹ جو سیجیٹیریس ہیں ان کو میں یہ کہوں گا آپ کی محنتوں کا ثمر آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا جو ہے وہ اس دور میں بن سکتی ہے۔ اور ایک خاص خیال رکھیے گا، آپ نے توقعات ضرور رکھیں، توقع اللہ سے رکھیں، اور آپ کو انسانوں کی مدد ملے گی، وہ بھی اللہ کا حکم ہوگا تو مدد ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کافی کرم نوازیاں کر سکتا ہے، اور اگر کسی جاب کوئی کاروبار کے حوالے سے آپ سوچ رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، آپ نے کوئی اگر آپ کی مقدمہ بازی چل رہی ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا تھوڑا عرصہ اس کو ڈیلے کر لیجئے تو رزلٹ بہتر آنے کے امکان بننا ہے۔ اور اگر کوئی گاڑی کی خریداری کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی وہیکل لینا چاہ رہے ہیں تو تقریباً 12-13 دن اس کو التوا میں ڈال دیں تو بہتر رہے گا، ورنہ یہ ہوگا ابھی آپ گاڑی خریدیں یا کوئی بھی سواری بائک خریدیں اور اس پہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی ڈینٹ پڑ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، تو اس وجہ سے میں یہ ایڈوائز کر رہا ہوں۔ اور اگر سفر کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کا یہ آئیڈیل ٹائم ہے، اور زندگی میں آپ کو کچھ نہ کچھ ایسے لوگوں کی مدد مل سکتی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، جن کو آپ نے سمجھا ہو کہ یار یہ تو میرے کس کام کا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ انہی میں سے آپ کی کسی سے مدد کروا دے اور آپ کو اپنی لائف کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ڈیسیشن میک آؤٹ کرنے پڑیں گے۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج چلتا ہے برج جدی کیپریکارن۔ کیپریکارن والوں کے لیے میں یہ کہوں گا، برج جدی والوں کے لیے، کہ اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے کیجئے، اپنے وسائل کو مد نظر رکھ کے اپنے کاموں کا آغاز کیجیے گا۔ کچھ لوگ خواہ خواہ کے آپ سے بیر رکھتے ہیں، یا وہ کہہ لیں کہ آپ کو ایک انجانا سا خوف کبھی کبھی محسوس ہوگا، مگر وہ چیزیں دور ہو جائیں گی۔ اور اگر کسی کے ساتھ آپ کی کوئی ہلکی پھلکی رنجش ہے یا کوئی آپ کا اختلاف ہے تو اس کو بڑھائیے گا مت، اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے، خاص طور پہ معدے کا، غذا کی نالی کا، وہ جس سے نظام انضمام کا تعلق ہو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ اس ہفتے میں ہو سکتا ہے آپ کو کچھ شادی کی خوشی کی تقریبات میں شرکت کے مواقع ملیں۔ مڈ آف ویک میں تھوڑا سا کچھ فائنینشلی آپ کو ریلیف مل سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کو کوئی اہم قدم اٹھانا پڑے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی پراپرٹی کی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں جس کا تعلق جائیداد زمین سے آتا ہے یا زمین کے اندر پیدا ہونے والی چیزوں سے تعلق ہے، تو میں کہوں گا، بلکہ آپ کو ایک ڈیٹ دے رہا ہوں، وہ آپ اس ہفتے سے تو تعلق نہیں ہے، اس کو آپ 25 اکتوبر کے بعد کریں تاکہ آپ کے لیے رزلٹ بہتر آئیں، چیزیں سیدھی ہونے لگیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایک ٹینشن ذہن میں رہے گا جس کی وجہ سے خواہ خواہ کا کوئی ڈپریشن آپ میں آ سکتا ہے، یا آپ کو یہ محسوس ہو کہ یار میں نے ایسا کیا تھا تو کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا۔ تو کیپریکارن والوں کو بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو ضرور کہوں گا، دیکھیں یہ مت بھولیے کہ آپ کی ساڑھستی جو ہے وہ آلریڈی چل رہی ہے، اور آپ کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور اگر آپ پولیٹکس سے متعلقہ ہیں کیپریکارن، تو پھر میری یہ ایک چیز ہوگی، کوشش کریں اپنے مخالفین کے ساتھ پیار محبت سے بات کر لیں، کیونکہ اس وقت اگر آپ کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے، اگر آپ شو بزنس سے ہیں، پولیٹکس سے تعلق ہے آپ کا، تو بعد میں پھر اس کا آپ کو 10 گنا زیادہ بھگتان دینا پڑ جائے گا، تو بعد میں آپ کو اس کا 10 گنا بھگتان دینا پڑ جائے گا۔ تو سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیے گا، جذبات میں نہیں جائیے گا۔ افہام و تفہیم اور کمپرومائزنگ وے میں اگر آپ چلیں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، اور اس چیز کو ہر کیپریکارن ملحوظ خاطر رکھے۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی سفر کا ارادہ آپ بنائیں آگے چل کے،
اور لیکن ایک چیز، اپنی صحت، اگر آپ کارڈیک پرابلم یعنی دل کے امراض، بلڈ پریشر کے امراض یا کوئی کرونک مرض کے شکار ہیں تو اس کا ضرور خیال رکھیے گا اور ایک چیک اپ ضرور کرا لیجیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج تل، ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا، آپ اگر ملازمت پیش آئیں یا آپ کسی کے انڈر میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا اور ان کو منوانے کا موقع مل سکتا ہے۔ اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اچھا کیپریکارن اسٹوڈنٹ کے لیے بھی وہی چیز کا خیال رکھ رہے ہیں جو میں نے ان کے لیے دیگر چیزیں بتائی ہیں۔ ایکوریس اسٹوڈنٹ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو تھوڑی سی اپنی حکمت عملی کو ذرا سا تبدیل کرنا پڑے گا، یا یہ کہہ لیں کہ اپنی اسٹریٹجی کو نئے سرے سے میک آؤٹ کریں اور پھر اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ اگر آپ نے اس میں اسٹبرنس دکھائی یا آپ نے کوئی ضد کی تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کچھ دوست آپ کی مدد کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو صحت کے حوالے سے تھوڑی سی بہتری محسوس ہونے لگے۔ اپنے دانتوں کا، اپنے منہ کا، اپنی ہڈیوں کا، ان کا خاص خیال رکھیے گا۔ تھوڑا سا بدھ کو اور جمعرات کو معمولی سی مایوسی کی کیفیت آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں گھبرائیے گا نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی، وہ وقتی ہوگا۔ اور اگر آپ دوستیاں بڑھانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہتر ٹائم ہے۔ سماجی تعلقات، سماجی معاملات میں آپ کو خوشیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ مائٹ بی پاسبل کہ فرائیڈے، سیٹرڈے یا سنڈے کا دن جو ہے یہ کوئی آپ کو اچانک اخراجات گھر میں ایکسٹرا آرڈینری کرنے پڑے ہیں، اور یہ بھی امکان ہے کہ آپ کی کوئی کھوئی ہوئی فائل، کوئی کھویا ہوا پیپر، کوئی کھوئی ہوئی چیز آپ کو دوبارہ واپس مل سکتی ہے۔ اور وہ اسٹوڈنٹ جو ایکوریس ہیں ان کو میں یہ کہوں گا اس وقت اپنی محنت کو بھرپور طریقے سے استعمال کیجیے، انشاءاللہ نتائج آپ کے حق میں آنے کے امکان ہیں۔ اور آپ کو کسی انجانے آدمی پر مالی لحاظ سے کوئی بھروسہ یا اس کو مالی لحاظ سے کوئی ایسی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جانتے بھی نہ ہوں اور آپ اس پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، تو پھر آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ مل سکتی ہے۔ رومانوی معاملات میں آپ کو تھوڑی سی بہتری نظر آئے گی، اور کچھ سیر و سیاحت کی طرف آپ کا رجحان بڑھ سکتا ہے، ہوٹلنگ کی طرف رجحان بڑھ سکتا ہے۔ اور اگر کسی نے آپ سے یا آپ نے کسی سے اگر کوئی کمٹمنٹ میں غلطی کی ہے یا مس کمٹمنٹ کی ہے تو آپ کو پھر اس کا نتیجہ بھگتنا پڑ سکتا ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ اور جلد بازی سے دور رہیے گا، کیونکہ آپ کا اپنا لارڈ جو ہے وہ استقامت کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم سے صبر کی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے، تو جتنا آپ صبر کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ وقت کے حساب سے اپنی اسٹریٹجی بنانی چاہیے۔ کچھ وہ لوگ ایکوریس جن کا میڈیکل کے پروفیشن سے یا ایوییشن کے شعبے سے تعلق ہے، ان کو زندگی میں کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا آخری برج ہے برج حوت، پائسس۔ پائسس والوں کو میں یہ کہوں گا یہ ویک آپ کی زندگی میں مصروفیات میں اضافے کا باعث ہوگا۔ کوئی روٹھا ہوا، بچھڑا ہوا دوست، ساتھی، رشتہ دار وہ آپ کے ساتھ پیچ اپ کر سکتا ہے۔ اگر آپ بیرون ملک ابراڈ جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کوششوں کو بڑھا دیجیے، کیونکہ رزلٹ بہتر نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ معاملات میں کوئی کنفیوژن کا شکار تھے یا کوئی رکاوٹ کا شکار تھے تو اب وہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ اگر آپ کوئی زمین، جائیداد، مکان، فلیٹ یا کوئی بھی زمین کا ٹکڑا اس کی کوئی خرید و فروخت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ شپنگ کے معاملات سے متعلقہ کوئی کام میں ہیں، سمندر، پانی، تو اس میں آپ کو کوئی بہتری ہو سکتی ہے۔ اور پائسس اسٹوڈنٹ کے لیے میں یہ کہوں گا اس وقت آپ جو چیز لکھیں گے اس کے نتائج بہتر آئیں گے بنسبت، ہوتا ہے نا کہ جیسے میں نے یہ ایک کتاب پڑھ لی
تو میری یادداشت میں وہ رہ گئی محفوظ. لیکن اگر میں اس کو لکھ رہا ہوں، نوٹ کر رہا ہوں، تو وہ لکھنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہونے کا امکان نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ بینکنگ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں یا لاء کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو کچھ مثبت پیش رفت نظر آئیں گی. اچھا، ایک چیز جو پائسس خواتین ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ ذرا شاپنگ میں غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کیجیے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو صحت کے معاملے میں اسکن کے حوالے سے، بالوں کے حوالے سے یا آئس کے حوالے سے کوئی چھوٹا موٹا پرابلم ہونے کا امکان ہے. اگر کوئی نیگیٹو خبر بائی دا وے آ بھی جائے تو اس پہ پریشان نہیں ہوگا، وہ وقتی طور پہ آپ کو پریشان کر کے نکل جائے گی اور معاملات سیدھے ہو جائیں گے. فائنینشیل چیزیں بھی بہتر ہوں گی آپ کے بزنس میں، آپ کی جاب میں. آپ کو یقیناً اللہ کے حکم سے اور پنجتن پاک کے صدقے بہتر رزلٹ مل سکتے ہیں. اور دیکھیں، یہ چیزوں کا ایک اور خیال رکھیے گا کہ آپ نے اگر کوئی چیز خرید رہے ہیں ریکنڈیشن یا پرانی، تو اس کو کسی اس چیز کے ایکسپرٹ سے ضرور معائنہ کرا لیجیے گا، کہ ہو سکتا ہے آپ کو بتایا کچھ جا رہا ہو اور چیز اندر سے کچھ اور نکلے. تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور اگر آپ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا دل ذرا پانی کی طرف یا پانی کی تفریح گاہیں جیسے سمندر، دریا، نہر، آبشاریں، اس کی طرف جانے کا آپ کو موقع ملے یا آپ کا دل چاہے. اور آپ کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اگر معاملات میں کوئی منفی چیز پیدا ہو گئی تھی تو انشاءاللہ تعالی وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. بس صرف ایک بات کہوں گا کہ اس وقت محنت کریں، انشاءاللہ رزلٹ آپ کو اپنی حسب منشا نظر آئیں گے. اور آپ نے صرف خیال خاص طور پر اپنی ایڑی، اپنا ٹخنا، اپنا پاؤں کے انگوٹھے، ہڈیاں جہاں جہاں آتی ہیں ان کا خیال رکھیں. تو خواتین و حضرات، یہ میں نے ایک مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو ویکلی ہارس کو بتایا. اور ذہن میں رکھیے گا یہ اکتوبر کا مہینہ ایک، جیسے میں نے پچھلے سال کہا تھا کہ مارچ اپریل کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اب یہ اکتوبر اور نومبر کا مہینہ جو ہے وہ بڑا اہم ہوگا. وہ سیاست کے حوالے سے بھی، دنیا کے حوالے سے بھی، اور ظاہر انڈیویجول لوگوں کے حوالے سے بھی ہوگا. تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا. باقی اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتر کرے، اور اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان پہ ہمیشہ اپنا کرم کرے. ہمایوں محبوب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.